السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ یوزلی یہ ویکلی ہاروسکوپ ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے اب میں کیونکہ تھوڑا سا ایک ہفتے کے لیے روکا تھا، پھر شروع کر دیا۔ اگر آپ میرے ریگولر واچ کر رہے ہیں ویلاگ اور میرے یوٹیوب چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں، میں 2 سال سے کہہ رہا ہوں، اور اس سال کے شروع میں نے کہا تھا پانی سے جان نہیں چھوٹے گی۔ ناردرن ایریا، پنجاب، بلوچستان، یہاں پہ پھر مجھے پانی بہت نظر آ رہا ہے، اور پھر لیٹر آن سندھ بارشیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 4-5 تاریخ کو لاہور میں طوفانی بارش ہوئی، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 300 ملی میٹر، اس کے بعد بھی ہوتی رہی۔ یہ سب چیزیں آپ میرے ویلاگ میں دیکھ لیجئے۔ پھر اسرائیل جو فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ برطانیہ میں ابھی آپ نے سنا ہوگا، آپ پتہ نہیں آپ لوگ انٹرنیشنل خبریں فالو کرتے ہیں، میں اس لیے بتاتا ہوں، یہ سب باتیں میں مہینوں اور سالوں پہلے کہہ چکا ہوں آپ سے بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے، کہ برطانیہ میں سیلری میں اضافے کے لیے اساتذہ اور ٹیچر بھی اب نکل آئے۔ اور میں نے کہا آپ سے عرض کیا تھا کہ انڈیا میں بھی بارشیں بے پناہ ہوں گی، وہاں ہو رہی ہے، ہماچل، گجرات، اتراکھنڈ، کرناٹکا، ہر جگہ ہو رہی ہے، اور قدرتی آفات پوری دنیا میں اور اس خطے میں ساؤتھ ایشیا ریجن، لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی، بارشیں ہو گئی، طوفان ہو گئے۔ دوسرا، اسپین میں شدید بارش اور سیلاب، یہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ اب میں آ جاتا ہوں، جو میں نے اسپیسیفک کچھ ملکوں کے نام لیے تھے۔ میں نے کہا تھا یورپ کا حال اب برا، اور سب سے پہلے لپیٹ میں آئے گا فرانس۔ آج سب کہہ رہے ہیں نا فرانس میں سول وار یہ ہو گیا۔ یہ کتنے عرصے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ فرانس کا سب سے پہلے اور سب سے برا حال ہوگا، وہ آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ چائنا تائیوان کے لیے ساؤتھ چائنا سی پہ بھی میں نے آپ کو کچھ باتیں کہی ہوئی ہیں، وہ بھی اب آپ دیکھیے گا چائنا کس طریقے سے ایکٹیو ہوگا آگے چل کے۔ پلس جس کو میں ہمیشہ سناتا ہوں، کیونکہ وہ میرے ملک کو برا کہنے میں کسر نہیں چھوڑتے، تو پھر میں بھی سوچتا ہوں کہ میں بھی بولوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، مودی صاحب کا اب برا ٹائم شروع ہو چکا ہے، ان پہ منگل، راہو اور شنی بہت بھاری پڑنے والے ہیں۔ انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا سول وار کی کیفیت بنے گی، منی پور میں بنے گی، اتراکھنڈ میں اس طرف جائے گی۔ آپ دیکھیں گے بنگال میں بھی شروع ہو گیا ہے، وہاں تو خیر اچھی عورت ہے وہ ممتا بنرجی، اللہ اس کے لیے بہتر کرے۔ دوسرا، کیونکہ دیکھیں جو مسلمانوں کے ساتھ اور مائنورٹی کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرتا ہے، مجھے اس چیز سے نفرت ہوتی ہے۔ مجھے انڈین سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن مودی کی ہندوتوا پالیسی اور جو یو پی میں ہو رہا ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، کشمیر ہو رہا ہے۔ ابھی آپ سے میں نے 7 مہینے پہلے عرض کیا تھا کہ اب پنجاب اور خاص طور پہ سکھ جو ہے یہاں پہ موومنٹ شدت سے بڑھے گی۔ کیوں بڑھے گی؟ اس کا میں نے ایسٹرولوجیکل ریزن بھی دیا تھا آپ کو، کہ وہ ایسٹرولوجیکل ریزن یہ تھا کہ کیتو اپنا ہاؤس چینج کر رہا ہے، اور کیتو اس نچھتر پہ آ رہا ہے جو کہ منگل کا نکشتر ہے، مارس کا چترا۔ تو یہاں اب آپ دیکھیے گا دنیا میں کیا کیا ادھم ہوں گے، ہندوستان میں بھی ہوگا، پاکستان میں بھی ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ اور آج میں تھوڑی سی نئی چیزیں بھی آپ کو بتاتا ہوں جو مجھے لگتا ہے۔ یورپ تو اپنی جگہ ہے، اور میں نے کہا تھا قدرتی آفات، پرابلم، فائنینشیل پرابلم، اور یہ عرض کیا تھا آپ سے کہ جون کے بعد مائنر سی پاکستان کی اکانومی میں مائنر سی بہتری آئے گی۔ وہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، وہ قرضوں کی شکل میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا میں جو انتہائی بھیانک تصویر ابھی دیکھی میں نے، پوری دنیا میں وائرل ہوئی ہے، کہ ایک دلت انسان کے اوپر، یعنی جن کو اچھوت کہا جاتا ہے وہاں کی زبان میں،
اس کے اوپر بی جے پی کا ایک عہدیدار کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا ہے. یعنی انسانیت کی وہ تذلیل جو میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. بس سے بدترین نسل اور انسان یہ حرکت نہیں کرے گی کہ آپ کسی بیچارے انسان کے اوپر، وہ کوئی بھی ہے، اللہ نے اس کو انسان پیدا کیا، اس کے منہ پہ پیشاب کرے. یہ ایسا زبردست اخلاقی تماچا اور سوچنے والی بات ہے انڈین مائنورٹیز کے لیے اور وہاں کے اچھے ہندوؤں کے لیے جو اچھے ہندو ہیں. میں کبھی مذہب پہ نہیں جاتا، مگر مذہب کبھی بھی بھید بھاؤ نہیں سکھاتا، اور انشاءاللہ تعالی جس نے کیا ہے سویڈن میں وہ بہت جلد دیکھیں گے اپنا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے میرے پنجتن پاک کے سب پہ. اب تھوڑا سا پاکستان پہ آ جاؤں. میں نے آپ سے پچھلی ویڈیوز میں عرض کیا تھا کہ سیاست کے حوالے سے اب آپ کو جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، یہ 4 مہینے، جون میں سیٹرن ریٹروگریڈ ہوا. اب کیتو اور راہو وہ تو خیر اپنا ہاؤس چینج کریں گے اکتوبر میں، مگر اس سے پہلے مارس برج اسد میں داخل ہو چکا ہے اور 10 جولائی سے اس کی ڈگری کی انٹینسٹی بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں گے پاکستان کی سیاست میں بڑی ہلچل، اتھل پتھل. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو میں یہ کہوں گا شارٹ ٹرم میں خان صاحب کے لیے گرفتاری ہے، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ میں پہلے بھی عرض کیا ہے. لیکن جو میں مقبولیت کا کہتا تھا آپ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا، حالانکہ اس میں سیاست تو نہیں ہے، لیکن پنجاب میں جس دن جمعے کو احتجاج ہوا آپ نے پبلک اور کون سی پارٹی کے جھنڈے تھے وہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر لیجیے. میری ماضی کی باتوں کو ٹیلی کیا کریں کہ اس آدمی نے فلاں وقت میں کیا کہا تھا، وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں. شارٹ ٹرم میں نے ہمیشہ کہا ہے پرابلم ہے، لیکن خان صاحب کے لیے. اور سیاست میں ایک چیز میں نے عرض کی تھی اور بڑی عرصے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ بہت سادہ اور بہت سارے لوگ بہت زیادہ پلاننگیں کر رہے ہیں، لیکن جب سٹن الٹا ہوتا ہے نا تو میں نے کبھی بھی اکارڈنگ ٹو ڈیزائر اپنی توقعات کے حساب سے لوگوں کو نتائج حاصل کرتے نہیں دیکھا. الٹ ہوتا ہے ایک دم انٹائر ڈفرینٹ. اور سامنے مارس ہے تو یہ یوتی جو بن رہی ہے یہ بڑی خطرناک ہے. اب میں آ جاتا ہوں جو مزید خطرناک ہو رہی ہے چیز کیتو ٹیکنیکلٹیز بھی، تاکہ ایسٹرالوجی جو سیکھتے ہیں یا جو جانتے ہیں ان کو پتہ تو چلے نا. بول تو کچھ بھی بول دے آدمی، لیکن اس کے پیچھے سالڈ ریزن ہونے چاہیے. کیتو آ رہا ہے چترا نچھتر پر. 3 نکشتر ہوتے ہیں ہر ستارے کے، تو یہ آ رہا ہے ابھی تو سواتی کتاب یہ آئے گا چترا پہ جو کہ مارس منگل کا نکشتر ہے. تو آپ دیکھیں گے دنیا، اس پہ میں ایک ویڈیو آگے چل کے بناؤں گا اور بھی ڈیٹیل اس حوالے سے. اور یہاں پہ یہ اچھے خاصے عرصے کے لیے آ رہا ہے اور سیٹرن الٹا چل رہا ہے. راہو جوپیٹر کا تھوڑا سا فاصلہ ہے، اس لیے دنیا میں تھوڑا سا آپ کو سکون محسوس مائنر سا محسوس ہو رہا ہوگا اور مزید ہو سکتا ہے. یہ یہاں پہ سیاست میں بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں، بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے، میں عام پبلک نہیں، میں سیاست دانوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اور وہ لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ بہت اچھا ہے، سب کچھ صحیح ہے، چلیں اس پہ میں زیادہ نہیں بولتا، خود وہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے آگے. اس کے علاوہ ایک چیز جو مجھے تھوڑا سا ڈراتی، مجھے انٹرنیشنلی بھی اور ملک کے حوالے سے کوئی اللہ نہ کرے کوئی ٹریجڈی نہ ہو جائے، جس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے سب کو. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں بڑے ڈیسنٹ وے میں بات کرتا ہوں اور عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. عوام کا سیارہ، ماسس کا سیارہ الٹا چل رہا ہے اور مارس دیکھ رہا ہے. میری ماضی کی جو باتیں بولی تھی وہ آپ نے دیکھی تھی، یہ اچھا سائن نہیں ہے پاکستان نہیں، پوری دنیا کے لیے. جو حکومتیں ہیں وہ اب جہاں دنیا میں اب وہ آپ کو پرابلمز میں نظر آئیں گی.
جو طاقتور چیزیں وہ کمزور ہوتی نظر آئیں گی. یہ الٹ پلٹ کر دیتا ہے انسان کو بحکم اللہ. تو بڑا سوچ سمجھ کے کوئی بھی ایکشن کرے. بہرحال میرا کام یہی ہے بولنا. پلس مہنگائی کا جن میں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں, 2021 سے کہہ رہا ہوں, 22-23 مہنگائی بڑھتی چلی آئے گی ڈے بائی ڈے. اور آج آپ انرجی کا جو پرائس دیکھ رہے ہیں, لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. مجھ جیسے آدمی کو بجلی ایسا لگ رہا ہے جیسے آدمی پتہ نہیں سونا یوز کر رہا ہے یا کوئی وینٹیلیٹر کی جو چارجز لیتے ہیں ہاسپٹل, وہ لگ رہا ہے مجھے. تو اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے. مجھے دنیا میں آتش زنی, حادثات, قدرتی آفات, جنگی ماحول, انڈیا, پاکستان, ہر جگہ, اور انڈیا میں آپ سے اتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں سول وار ٹائپ کیفیت بنے گی. وہ اب آپ خود ملاحظہ کیجیے گا. اور فائنینشلی کوئی بہت بڑا ریسیشن یا پرابلم آ سکتا ہے جس میں ان امپلائمنٹ, انفلیشن پلس انریسٹ, تینوں ایلیمنٹ. اور دنیا بھر میں چاہے امریکہ سے شروع کرے اور اسرائیل بلکہ سعودی عرب تک اینڈ کرتے ہیں اس کا, اور پھر ادھر سے آسٹریلیا, چائنا, ملیشیا, انڈونیشیا, ویتنام, فلپائن, یہ پوری فارس کی پٹی, ساؤتھ ایشیا کی پٹی, اور جو چائنا تک ہے. اس کے علاوہ ایک چیز آپ ملاحظہ کیجیے گا, ناردرن میں کہہ رہا ہوں, ناردرن سے مراد خالی پاکستان نہیں ہے. ناردرن سے مراد پوری دنیا کے جو پورشن نارتھ میں آتے ہیں وہاں مسائل بڑھتے جائیں گے اور دنیا بھر میں مسائل ہوں گے. ایک بات میری ماضی کی یاد کیجیے, میں نے عرض کیا تھا کہ سیٹرن کا کام ہے معلم فلک اور مارس ہے جلاد فلک. یہ میں نے اردو میں ان کے نام رکھے ہوئے ہیں, جو جس کی نیچر ہے اس کے حساب سے یہ آمنے سامنے اب بھرپور نگاہ سے دیکھ رہا ہے, اور دونوں اپنی جگہ. اور سیٹرن جو ہے وہ کرم کارک ہے. میں نے عرض کیا تھا جس نے جو ماضی میں اچھا کیا تو وہ اچھا بھگتے گا, جس نے برا کیا وہ برا بھگتے گا. اب انڈیویجول کنڈلی کسی کی اچھی ہو اور اللہ اس پہ کرم کر رہا ہو تو بھائی وہ ایک اسپیشل کیس ہوتا ہے. پلس آپ کو اب دنیا میں یہ اگلے 4-4.5 ماہ میں بڑے انریسٹ نظر آئے گا اور اسکینڈلز کھلیں گے. لوگ جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کریں گے, مگر الٹیمیٹ دنیا کے سامنے چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی. اس کے علاوہ چاہے وہ انگلینڈ ہو, فرانس تو آ ہی گیا نا لپیٹ میں, چاہے اسکینڈینیویا ہو, چاہے جرمنی ہو, چاہے رومانیہ ہو, چاہے ایون سوئٹزرلینڈ کو تو دنیا کا سب سے پرسکون اور پرامن ملک کہا جاتا ہے, وہ بھی نہیں بچے گا. اب اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ ناراض ہے, اور میں اپنی پاکستانی قوم سے بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا, میں نے کہا تھا کتنی دقت, میری تو کیا نقار خانے میں طوطی کی آواز ہے. میں نے کہا تھا لوگ نہ ملاوٹ سے باز آ رہے ہیں, نہ ذخیرہ اندوزی سے باز آ رہے ہیں, نہ منافع خوری سے باز آ رہے ہیں. دواؤں کی کمیابی اور دواؤں پہ بلیک میلنگ پلس کرائم کا ریٹ کہاں سے کہاں جا رہا ہے, اور انسانیت کی تذلیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے میں بچ جاؤں, میرے بچے بچ جائیں, میرا گھر بچ جائے اور میں ملک سے باہر ہیون میں پہنچ جاؤں. ایسا ہوگا نہیں. جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وہاں جا کے اپنے آپ کو بچا لیں گے یا وہاں جا کے اپنے آپ کو بچا لیں گے, مجھے آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے تقدیر سے فرار ناممکن ہے. چاہے انسان, آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کسی کو تمام ایک ایسی بند جگہ پر قید کر دیا جائے جہاں پہ کوئی نہ داخل ہو سکتا ہو, صرف سانس لینے کے لیے ہوا ہو, تو اس کو موت کیسے آئے گی؟ آپ نے فرمایا جہاں سے رزق آئے گا وہاں سے موت بھی آئے گی, کیونکہ رازق بھی وہی ہے اور موت اور زندگی کا اختیار بھی اس کے پاس ہے.
اور ایک بات جو پاکستان کے دشمنوں کے لیے جو سوچ رہے ہیں، بہت کچھ سوچتے ہیں کہ پاکستان کو یہ ہو جائے گا، پاکستان کو وہ ہو جائے گا، انشاءاللہ العزیز میرے اللہ کا حکم ہوا اور کرم ہوا میرے پنجتن پاک کے صدقے، پاکستان کا جغرافیائی طور پہ بال بھی نہیں اکھڑے گا۔ جو پڑوس میں لوگ شادیانے بچاتے ہیں نا ہماری تکلیفوں پہ، ہماری برائی پہ، ان کو بھی بہت جلد معلوم ہونے والی ہیں بہت ساری چیزیں۔ اور دیکھیں ابھی شی جن پنگ کیا کرتے ہیں، وقت دکھائے گا۔ امریکہ کی آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، ایکڑی نکلتی جا رہی ہے، ابھی مزید نکلے گی۔ وقت کرتا ہے پرورش، برسوں ہاتھ سے یکدم ہوا نہیں کرتے۔ تو آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا کہ یہ دور جو ہوتا ہے نا، اس میں خاص طور پہ اپنے ریلیشن، اپنے تعلقات جو انکنونشنل قسم کے ہوتے ہیں اس میں بڑی احتیاط کیجیے گا، ورنہ وہ تو خیر میں آگے ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا، ایکسپوز ہونے کے خطرے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے چیزیں دوبارہ ایک دم سے باہر نکل آتی ہیں۔ پلس جو ایک چیز پہ اور غور کیجیے جو آپ سے بات کی تھی، سال کے شروع میں عرض کیا تھا آپ سے، ایک تو پانی سے جان نہیں چھوٹے گی اب دنیا کی، اور دوسری قدرتی آفات سے، اور تیسری چیز کہی تھی میں نے کہ مذہبی جنونیت ہر مذہب کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ جین ہو، اینی ریلیجن آپ کو بڑھتی بھی نظر آئے گی، اور وقتی طور پر اٹھان، پھر اس کے بعد کٹاؤ۔ یہ حالات آپ اپنی آنکھوں سے آگے چل کے ملاحظہ کیجیے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھوڑا سا دنیا کے حالات پہ میں نے عرض کیا۔ میں اس لیے آپ کو اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں، یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیونکہ یہ ماضی میں کہی گئی باتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے میں ان کو یہاں پر دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ریمائنڈ ہوتا رہے۔ باقی کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پر اپنا خاص رحم کرم کرے، اور پاکستان کے ہر محب وطن، چاہے وہ شخص ہو، چاہے وہ ادارے ہو، چاہے وہ عام لوگ ہوں، ان پہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے اور آزمائشوں سے نبرد آزما ہونے کی قوت عطا کرے۔ پلس جو اس ملک کا برا چاہتے ہیں، برا سوچتے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود کرے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک درخواست ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں یوٹیوب چینل پہ میں نے صرف اپنا سوشل میڈیا پہ صرف یوٹیوب چینل بنایا، یہ ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی۔ باقی فیس بک، لنکڈ ان، میسنجر، ویب سائٹ، ہر چیز فیک ہے۔ جو بھی چل رہا ہے نا سوشل میڈیا پہ وہ سب فیک ہے، اور کچھ لوگ کلپ اٹھا کے آگے پیچھے کا بدل کے اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سب فیک ہے۔ صرف آپ میرا یہ چینل پہ میں کرتا ہوں، اس کے علاوہ کہیں نہیں کرتا۔ باقی ARY پہ اپنا کنسلٹیشن دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے میرا آفس ہے PC ہوٹل کراچی میں، وہاں کا نمبر ہے 02135685501، دوسرا نمبر ہے 02135685021۔ اس پہ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک آپ اپائنٹمنٹ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے لے سکتے ہیں۔ اور جو بیرون ملک سے کال کریں ان سے درخواست ہے کہ جب آپ ان نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، تاکہ دونوں طرف دھوکے کا اندیشہ ختم ہو جائے۔ اور جو میں نے کہا ہے فیس بک اور ان چیزوں سے دور رہیے۔ صرف میرے یہ 2 لینڈ لائن نمبر ہیں، یہ خیال رکھیے گا۔ اور اس کے بعد خواتین و حضرات، یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے 10 جولائی 2023 سے لے کر 16 جولائی 2023 تک کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں اپنے پہلے برج حمل ایریز کی جانب۔ ایریز والوں کے لیے یہ کہوں گا میں آپ کو کہ اس ویک میں ہو سکتا ہے آپ کو ٹریولنگ کا امکان بن سکتا ہے، وہ ڈومیسٹک بھی ہو سکتی ہے اور وہ انٹرنیشنل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کا حکم ہوا تو میرے پنجتن پاک کے صدقے کچھ پرابلم آپ کے سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ آپ تھوڑی سی ایڈوائز لے لیجئے اس کام کے ایکسپرٹیز سے، اور انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ تھوڑا سا ایریز خواتین جو ہیں اپنے ان لاز کے ساتھ، اپنے
कॉन्फ्लिक्ट ना बनाएं, वरना थोड़ा सा आगे चल के प्रॉब्लम होगा। और अगर आप एरीज यंग हैं, चाहे मेल हैं फीमेल हैं, आपके जो थोड़ा सा आप ये कह लें कि इस हफ्ते में कुछ काम आपके अचानक हो जाएंगे। अगर वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो भी हो जाएंगे, और आपकी कम्युनिकेशन का स्किल भी बढ़ेगा और कम्युनिकेशन में बेहतर आपको चीज़ें नज़र आएंगी। आपको ख़ास तौर पर अपने जो है जॉइंट पेन का ख्याल रखिए, ब्लड प्रेशर का ख्याल रखिए, और उसके अलावा थोड़ा सा स्टमक का भी ख्याल रखिएगा। इसके अलावा आपके लिए कोई रिश्तेदार या कोई आपका दोस्त थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, उससे ज़रा एहतियात कीजिएगा। मिड ऑफ वीक से चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी, और हो सकता है आपका कोई रिश्ते के हवाले से डेवलपमेंट हो। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, और शादीशुदा हैं तो हो सकता है आपके बच्चों के हवाले से कोई डेवलपमेंट हो। यहाँ पे इस वीक में थोड़ा सा हो सकता है आप वो लोग जिनके साथ आपकी हारमोनी नहीं है या जिनके साथ आपकी इतनी बनती नहीं है, उन लोगों से आपकी मुलाकात हो, और हो सकता है उनके साथ कुछ टाइम भी स्पेंड करना पड़े आपको। इसके अलावा कुछ तफरी, सियाहत, उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं या जा भी सकते हैं। हो सकता है पानी की तरफ जाना हो या पहाड़ों की तरफ। पहाड़ों की तरफ जाएं तो बहुत ख्याल रखिएगा, जो मैंने अभी अर्ज़ किया था, लैंड स्लाइडिंग और ये पानी का बारिशों की वजह से। बाकी अल्लाह करम करने वाला है। इसके अलावा कोई आपको अच्छी न्यूज़, अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करते हैं तो वहाँ पे कोई रिकॉग्निशन, कोई अच्छी चीज़ भी हो सकती है। फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी रहेंगी, और एजुकेशन के हवाले से भी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट मुझे बहुक्म अल्लाह आपकी नज़र आती है। और इसके अलावा ये भी हो गया, हाँ ये भी हो सकता है कोई प्रॉपर्टी की डील आपकी मटीरियलाइज हो सकती है। दूसरा हमारा बुर्ज है बुर्ज सौर टॉरस। टॉरस वालों के लिए कहूँगा कि आप जो, अगर आपका कुछ लिटिगेशन में मामला चल रहे हैं, या आपके कुछ अल्लाह ना करे कोई डाइवोर्स, कोई या सेपरेशन वगैरह की चीज़ें अगर चल रही हैं, तो हो सकता है इस हफ्ते में वो फाइनलाइज हो सकती हैं। थोड़ा सा अपनी पेमेंट और अपने जो रिकवरी है उसका ख्याल रखिएगा, वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए आपको। इसके अलावा अगर आप मुलाजमत करते हैं या आप मुलाजिम हैं, चाहे गवर्नमेंट हैं चाहे प्राइवेट है, तो आपका या तो ट्रांसफ़र हो सकता है अच्छा, या आपको कोई अच्छी असाइनमेंट दी जा सकती है। इसके अलावा कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, मगर आपके सामने वो उनकी कॉन्स्पिरेसी आ जाएगी या वो एक्सपोज हो जाएंगे। तालीम की तरफ आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी होगी। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के लिए, अगर आप खुद हैं तो अपनी तालीम की तरफ, और थोड़ा सा जो टॉरस फीमेल जेंडर है उनको अपने हार्मोन्स का और सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप किसी से कोई डील या एग्रीमेंट कर रहे हैं तो ज़रा सोच विचार कीजिएगा, उस पर कोई ऐसा ब्लाइंड डिसीजन मत मेक आउट कीजिएगा। हो सकता है आप मिड ऑफ वीक में जिस काम को समझ रहे थे कि ये काम मेरा हो नहीं रहा, वो हो सकता है, मगर फिर भी उसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा, और ख़ास तौर पे अगर आप प्रॉपर्टी की कोई डील कर रहे हैं। इसके अलावा एंड ऑफ वीक में कुछ सैर व सयाहत, कुछ दावत और ताम की तरफ आपका रुझान रहेगा, और आपके डोमेस्टिक अफेयर जो हैं उसमें इंगेजमेंट आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा किसी अचानक आपको किसी दोस्त से मुलाकात, अजीज़ से मुलाकात का इम्कान भी बन सकता है। कोई गाड़ी की ख़रीद और फ़रोख्त का इम्कान बन सकता है। कुछ कामों में आपको अचानक फ़ायदे हो सकते हैं। फाइनेंशियली अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आप, मैं ये कहूँगा आपको कि थोड़ा आप अपने चेस्ट का ख्याल रखिएगा। अगर आप किडनी या हार्ट के पेशेंट हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात कीजिएगा आप, और प्लस आपका ENT भी मुतासिर हो सकता है। फाइनेंशियली चीज़ें सही रहेंगी। इसके बाद हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जौज़ा, जेमिनाई। जेमिनाई वालों को ये कहूँगा, कंपटीशन मत कीजिएगा। कंपटीशन में जाएंगे तो आपकी फोकसिंग आउट हो जाएगी। कोशिश करें अपनी चीज़ों की तरफ फोकस रहें, और आप अगर किसी का भला कर सकते हैं तो कर दें। ये वो टाइम होता है कि आपको ऑनर भी मिलेगा, और आपकी इज्जत अफजाई के साथ साथ आपको कोई फ़ायदा भी हो सकता है।
जो जेमिनाई लोग बिजनेस से रिलेटेड हैं उनको कोई डील में फ़ायदा, कोई अचानक फाइनेंशियल गेन हो सकता है। जेमिनाई वाले जो बैंकिंग से रिलेटेड हैं उनके लिए भी ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा, और कोई काम अगर आपने पेंडिंग में डाला हुआ था तो वो फाइनलाइज हो सकता है और उसके लिए आपको सपोर्ट्स भी मिल सकती हैं। इसके अलावा आपको कुछ जो जेमिनाई फीमेल है, ये तो है तो सबके लिए, लेकिन मैं स्पेसिफिक जब कहता हूँ तो वो सिर्फ उसी जेंडर के लिए कहता हूँ, थोड़ा सा जो जेमिनाई ख़वातीन हैं उनके कामों में इजाफा होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं। अच्छा, कुछ उनका नए नए लोगों से तारुफ या उनसे इंट्रोडक्शन हो सकता है। आपको अपनी तालीम या अपने बच्चों की तालीम के लिए कोई फाइनल डिसीजन मेक आउट करना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट, और आपको जिस चीज़ के लिए आप बहुत अरसे से मुतलाशी हैं और वेट कर रहे हैं, हो सकता है अल्लाह ताला वो काम अचानक आपका करा दे। अगर आप सफ़र करने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई कामयाबी हो सकती है। देखिए, ये मैं पूरी दुनिया के लिए बोलता हूँ। अब हर जो जेमिनाई वाला समझे कि मेरा सफ़र होता है तो वो गलत है। आपको अच्छा खासा इनमें से चीज़ें लगेंगी। ये कभी कभी कोई कहते मेरा सफ़र क्यों नहीं हो रहा, तो भाई हर जेमिनाई के लिए तो बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारों के लिए अब उनकी कुंडली की पोजीशन भी होती है। एक जनरल देता हूँ आपको एनालिसिस। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा आप किसी स्पेकुलेशन के काम में, तो सोच समझ के उसमें इन्वेस्ट करिएगा। और कुछ मुझे आपके, अगर आप इमिग्रेशन या बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। और कोई भी चीज़ पर डिसीजन ऐसे अचानक ना लीजिएगा, सोच समझ के काम कीजिएगा। इसके अलावा फाइनेंशियली भी गेन रहेगा, कुछ हंगामा खेजी रहेगी, और प्लस आपको ख़ास तौर पर कम्युनिकेशन के हवाले से कोई अच्छी कामयाबी मिल सकती है। थोड़ा सा अपने जॉइंट्स पेन, और प्लस आपको थोड़ा सा, मैं ये कहूँगा जेमिनाई वालों को अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। वो तो खैर सबको ही रखना चाहिए, लेकिन आपको खुसूसन। इसके बाद हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सरतान यानी कैंसर। कैंसर वालों को ये कहूँगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ अनयूजुअल चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं जो इससे पहले आपके साथ ना हुई हों, और आपका अल्लाह ना करे कोई डील अचानक, ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, रुकावट आ सकती है, मगर घबराइएगा नहीं, वो फॉर द टाइम बिंग होगा। अलबत्ता ये है कि जो चीज़ें आप बाय द वे अप्रैल से पहले आपने एग्जीक्यूट कर रखी थी, उनमें कोई अचानक फ़ायदा आपको हो सकता है। और थोड़ा सा अपनी इन्वायरमेंट, अब चाहे आपका ऑफिस है या जहाँ भी आपकी प्रोफेशनल जगह है, वहाँ पे ज़रा सा ख्याल रखिएगा। कोई आपकी किसी से खामखा तल्ख कलामी हो सकती है, किसी सीनियर बंदे के साथ आपके कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो सकते हैं। और अलबत्ता अगर ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये हफ़्ता आपके लिए बेहतर हो सकता है, और आपको किसी दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार की हेल्प या सपोर्ट भी मिल सकती है। फाइनेंशियली चीज़ें आपकी कुछ ना कुछ ज़रूर बेहतर होंगी। और अगर आप अपने बिज़नेस के लिए कोई फंड्स की फरामी चाह रहे थे, तो हो सकता है वो भी अल्लाह ताला आपको दिलवा दे। और आपकी अगर कोई गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी, या कोई एनओसी या कोई लाइसेंस या कोई ऐसी चीज़ चाहिए, तो उसमें भी अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे सकता है। एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर अपने वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये हफ्ता उसके लिए एक अच्छा आगाज़ का बाइस बन सकता है। हो सकता है पानी, अब वो दरिया भी हो सकता है, झील भी हो सकती है, समंदर भी हो सकता है, वहाँ जब ऐसी जगहों पे जाने के मौके आपको मैसर आ सकते हैं। और कैंसेरियन वो लोग जिनके रिश्ते के हवाले से मुतलाशी है, कोई प्रपोज़ल, कोई नई डेवलपमेंट आपकी लाइफ में हो सकती है। और इसके अलावा थोड़ा सा आपने खाने पीने में एहतियात करनी है, अपने पेट का बहुत ख्याल रखना है। पेट के अलावा जो आपको ख्याल रखना है, वो एक चीज़ का मैं बता दूं आपको, पानी तो आपको पुल करता है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर कोई स्विमिंग में या आप कोई वाटर स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा एडवेंचरस काम ना कीजिएगा, वरना आपके लिए जिस्मानी तौर पे कोई तकलीफ़ का बाइस बन सकता है। पांचवा हमारा बुर्ज है बुर्ज असद, लियो। लियो वालों को मैं ये कहूँगा कि अब आपकी ज़िंदगी के कुछ ऐसी
وقت شروع ہو رہا ہے کہ جہاں آپ کی چیزیں جو عرصے سے اسٹک ہوئی ہوئی تھی ان میں کچھ نہ کچھ کامیابی آپ کو مل جائے. اس کا ریزن بھی بتا دیتا ہوں آپ کو ٹیکنیکل، کیونکہ راہو اور گرو میں ڈسٹنس اب بڑھتا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے. اچھا، اگر آپ کی رشتوں کے حوالے سے آپ بہت عرصے سے بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں آپ کو کوئی کامیابی ہو سکتی ہے. اگر جاب کے متلاشی ہیں تو اس میں کام اللہ تعالیٰ آپ کا کروا سکتا ہے. تعلیم کے حوالے سے رکی ہوئی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور اگر آپ کہیں شادی کے خواہش مند ہیں تو وہاں آپ کی توقع کے حساب سے کوئی چیزیں فائنلائز ہو سکتی ہیں. اور یہ وہ دور ہے کہ اگر کوئی لیو میاں بیوی ہیں، چاہے وہ وائف ہیں چاہے وہ ہسبینڈ ہیں، اپنے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ایک اچھا موقع ہے. اور اگر آپ کے بچوں کے ساتھ ہیں تو ان کے لیے بھی آپ کوئی اچھی راہ نکال سکتے ہیں. کچھ خاندان کی ذمہ داریاں، کچھ فیملی کی لائبلٹیز آپ پہ آ سکتی ہیں. اور اگر آپ نے یہ جو اسٹارٹ آف ویک ہے اس میں 2-2.5 دن اگر آپ نے تھوڑا سا صبر و استقامت کے ساتھ اپنا ٹائم گزارا تو آگے چل کے ٹائم میں اور بہتری ہوگی. اور کچھ سیر و سیاحت کی جانب بھی دل آپ کا متوجہ ہوگا. کچھ آپ کے اخراجات مجھے آرائش و زیبائش کی چیزوں پہ نظر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے الیکٹرک یا الیکٹرک سے ریلیٹڈ کاموں پہ کچھ آپ کے اخراجات ہوں، یا کوئی اکوپمنٹ خرید سکتے ہیں آپ. یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پہ آدمی موبائل، لیپ ٹاپ، ایئر کنڈیشن، ریفریجریٹر یا اس ٹائپ کی کوئی چیزیں، کولر ٹائپ کی کوئی چیزیں جو ہے ان کی شاپنگ پہ پیسوں کے اخراجات ہوتے ہیں. ہیلتھ کے معاملے میں تھوڑا سا آپ نے، اگر آپ کرونک بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو ذرا خیال رکھیے گا، وہ تھوڑا سا آپ کا فلکچویٹ ہو سکتا ہے. اور ڈائبٹیز کے مریض ہیں تو بھی تھوڑا سا خیال رکھیے گا. مجھے آپ کی بیرون ملک اگر آپ سفر کے خواہش مند ہیں تو وہ اس ہفتے میں مٹیریلائز ہوتا نظر آتا ہے. فائنینشلی بھی چیزیں بہتر ہوں گی. اور آپ کا اگر کوئی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کام ہے تو اس کے لیے ایفرٹ کر لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم کر سکتا ہے میرے پنجتن پاک کے سبتے. اور فائنینشلی تو میں نے بتایا اچھی ہیں. اس کے بعد ہمارا چھٹا برج سملا یعنی ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا، اپنے معاملات کو بیٹر کرنے کے لیے آپ کو خود ایفرٹس کرنی پڑیں گی. اگر آپ دوسرے پہ تکیہ کریں گے تو ذرا کام ڈیلے ہو جائے گا. اگر آپ خود بائی یور سیلف اس میں انوالومنٹ اپنی دکھائیں گے تو چیزیں جلدی مٹیریلائز ہوں گی. کسی غلط فہمی، کسی مس انڈرسٹینڈنگ یا کسی رومر پہ یقین نہ کیجیے گا. وہ آپ کو راہ سے گمراہ کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے یا آپ کو بھٹکانے کی کوشش ہو سکتی ہے. اپنی گفتگو میں بہت احتیاط کریے گا. اپنے صحت کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا. اور اگر آپ کوئی رشتے کے حوالے سے یا شادی کے حوالے سے سوچ رہے ہیں تو اس میں بہتری کے لیے کوئی صورت بن سکتی ہے. گھر میں کوئی اس طرح کا سلسلہ بن سکتا ہے. انشاءاللہ تعالی مڈ آف ویک سے چیزیں تھوڑی سی بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی. تھوڑا سا آپ ایموشنل ہو سکتے ہیں، سینٹیمنٹل ہو سکتے ہیں، لیکن کنٹرول ایبل انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو رکھیے گا. اور کچھ آپ کی ہو سکتا ہے اس ہفتے میں کسی ایسے بندے سے ملاقات ہو سکتی ہے جس سے آپ ملنے کے خواہش مند ہو، وہ مرد ہو عورت ہو، اٹس اپ ٹو یو اور اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے اگر لیٹیگیشن میں کچھ معاملات تھے یا وہ اٹکے ہوئے تھے تو ان میں تھوڑی سی موبلائزیشن پیدا ہو سکتی ہے. اگر کوئی جائیداد کا تنازع چل رہا تھا تو اس میں کچھ بہتری کا امکان بننا ہے. اگر آپ کے اپنے وراثت یا انہیریٹنس سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ تھا تو اس پہ اللہ کرم کر سکتا ہے آپ پہ. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ بہت احتیاط کا طالب ہونا پڑے گا. آپ کو احتیاط کے تقاضوں کو بڑی ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا اور اس پہ سوشل میڈیا پہ کوئی رسک نہ لیجیے گا ورنہ تھوڑی سی ٹربل یا پرابلم ہو سکتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کچھ یہ ہفتہ جو ہے اس میں کچھ آپ کی دعوت یا خاندان میں دعوت یہ ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مذہبی سفر کر کے آئے ہوں اور لوگ آپ سے ملنے کے متلاشی ہوں. اور ورگو والوں کو میں یہ بھی کہوں گا کہ گھر میں کوئی تھوڑا سا ریپیئرنگ یا کسی چیز کے خراب ہو جانے پہ آپ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے. فائنینشلی ٹھیک ہے چیزیں، مگر اپنی صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے. پیٹ تو آپ کا آلویز، اس کے علاوہ آپ کو خاص طور پر اپنے
اگر آپ اللہ نہ کرے یورنل انفیکشن کے مریض ہیں یا آپ کو پروسٹیٹ گلینڈ کا پرابلم ہے، چاہے کڈنی ہو، ان کا ذرا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان، لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا اننیسیسری اپنے آپ کو کسی آرگومنٹ میں نہ الجھائیے گا، بحث مباحثے سے اجتناب کریں، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، پارٹنر کے ساتھ آپ کی فریکوینسی ہارمونی بہترین ڈیولپ ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف تھا تو وہ ختم ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو، اگر آپ اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز سنا دے آپ کو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی پارٹنرشپ، فائنینشیل پارٹنرشپ میں کوئی پرابلم آ گئی ہو تو اس میں بھی بہتری ہو سکتی ہے، اور کوئی اپرچونیٹی بھی آپ کی لائف میں آ سکتی ہے، وہ ملازمت کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، وہ پارٹنرشپ بزنس کی اس کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، ایون وہ آپ کے لائف پارٹنر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے میں کوئی گڈ نیوز آ سکتی ہے۔ تھوڑا سا ذرا قرض سے اجتناب کیجیے گا اور کوشش کریے گا کہ پرانا قرضہ آپ کا پے آف ہو جائے، اور تھوڑا سا اچھا ایک خیال رکھیے گا، بعض دفعہ لبرا والوں کی جو اس وقت پلانٹری پوزیشن ہے اس میں تھوڑی سی میموری ویک ہو جاتی ہے، یعنی یادداشت میں ہلکی سی کمی آنے لگتی ہے، تو خیر اللہ کرم کرنے والا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ آپ کا کھانا پینا دعوت ان چیزوں کی طرف رجحان بنے گا۔ اب جو عورتیں ہیں لبرنس، خاص طور پہ میں فیمیل جینڈر سے مخاطب ہوں، اپنے انکنونشنل ریلیشن میں بڑی احتیاط کیجیے گا، ورنہ اللہ نہ کرے تھوڑا سا بدنامی یا پرابلم آپ کے لیے آ سکتا ہے، اور اپنے وسائل کے حساب سے اپنی چیزوں کو فائنلائز کیجیے گا، کسی کے کہنے پر وربلی کوئی جذباتی فیصلہ نہ کیجیے گا، اور اگر آپ ابراڈ جانا چاہتے ہیں، بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہاں اس کے لیے بھی وقت آپ کے فیور میں ہے، فائنینشلی چیزیں اچھی ہوں گی، اور میں نے جو آپ کو عرض کیا یورنل انفیکشن، پروسٹیٹ گلینڈ، کڈنی سے ریلیٹڈ ان چیزوں کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے، اور البتہ آپ کو صحت میں نچلے دھڑ کا خیال رکھیے گا۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی، ناف سے زیر ناف پاؤں کے ٹخنے تک، یہ خیال رکھیے گا۔ اچھا جی، 8واں ہمارا برج ہے برج عقرب، اسکارپیو والوں کو کہوں گا کچھ اس ویک میں آپ کو کچھ گڈ نیوز مل سکتی ہے، کوئی گڈ لک ہو سکتا ہے، اور کوئی اپرچونیٹی مل سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی وزڈم کے ساتھ چلے، عقل و دانش کے ساتھ آپ نے فہم و فراست سے کام لیا تو یقیناً انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ البتہ جو بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا دیکھ بھال کے اپنے فائنانس کو انویسٹ کیجیے گا، اور اگر آپ شادی کے خواہش مند ہیں کسی کے ساتھ تو اس میں کامیابی ہو سکتا ہے کہ رشتہ دیکھنے کے لیے، رشتہ لینے کے لیے، یا آپ خود ہیں تو آپ کو دیکھنے کے لیے لوگ آ سکتے ہیں، اور اگر آپ امیگریشن کے لیے کہیں پہ کوششیں کر رہے تھے تو اس میں کوئی آپ کو ڈاکومنٹ یا کوئی اچھی نیوز کے ساتھ کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور جو کام آپ نے کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ آپ کر لیں گے۔ آج کل آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے بڑا یعنی کہہ لیں متوجہ ہوں گے آپ خود اپنی طرف، اور اپنی والدہ، بڑی بہن اگر وہ شیاٹکا پین، بیک ایک یا جوائنٹ پین کی مریضاں ہیں تو ان کا ذرا خیال رکھیے گا، اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی گفتگو کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے، کوئی جذباتی فیصلہ، کوئی غصے میں فیصلہ مت کیجیے گا، اور آپ کے لیے تھوڑا سا آپ کو ہیلتھ میں ایک تو یہ چیز دیکھنی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ نروز آپ کے ویک ہیں تو آپ کو بڑا خیال رکھنا ہوگا، تو وہ غصے میں آدمی کا نروز بریک ڈاؤن ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا، اور جب اس کی انٹینس شکل شیپ آتا ہے نا تو سم ٹائم اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی نہ ہو، پھر برین ہیمریج جیسی بھی چیزیں میں نے ہوتی بھی دیکھی ہیں، اور آپ کا اگر کچھ لٹیگیشن میں معاملات چل رہے تھے ان میں اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، آپ کے کچھ سپورٹس مل سکتی ہیں، اور ایک آپ کے مائٹ بی پاسبل کہ ہاتھ پاؤں میں کوئی چوٹ، کوئی
زخم، یا بعض دفعہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ناخن غلط کٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے 1-2 دن سفر کرنا پڑ جاتا ہے. یہ ایک آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اور پلس کسی چیز میں اندھی انویسٹمنٹ مت کیجیے گا. اس کے بعد جی ہمارا نواں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں کو یہ کہوں گا آپ کی انگیجمنٹ بڑھے گی. آپ کے تھوڑا سا اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول میں رکھیے گا تو چیزیں آپ کے لیے بہت بہتر ہو سکتی ہیں. اور آپ کا کوئی پراپرٹی کی ڈیل ہو سکتی ہے. آپ کو بچوں کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے. آپ کی انگیجمنٹ بڑھے گی سوسائٹی میں. سوشل لائف میں آپ کے اضافہ ہوگا, ایلیبریٹ ہوگی, ایلیویشن ہوگا اس میں. اس کے علاوہ آپ کو ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کہیں کوئی دھوکہ نہ کر دے. تو یہ چیزوں کا خیال رکھیے گا. اور کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا ورنہ سم ٹائم فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے, یا بد ہضمی یا بد پرہیزی کی وجہ سے ڈیسنٹری کا پرابلم ہو جائے, یہ ہو جاتا ہے. اور غصے میں نہ آئیے گا کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ بڑے لمبے عرصے تک تلخی کا ماحول رہتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے لیٹیگیشن میں کوئی معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. کسی ہائی پروفائل یا انفلوئنشل پرسنالٹی سے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کا اچانک کوئی کام ہو جائے. ایجوکیشن میں سے ریلیٹڈ آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. کوئی یونیورسٹی, کالج, اسکول میں اگر آپ داخلہ لینا چاہ رہے ہیں اس میں کامیابی مل سکتی ہے. اپنے ایکسپیرینسز کو, اپنے تجربات کو جتنا لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے, جتنا ان سے کام لیں گے, اتنا آپ کے کام زیادہ جلدی ہوں گے. آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں میں یہ کہوں گا کہ ایک چیز کا خیال رکھیں. ایک تو اپنی وائف, اور وائف نہیں ہیں تو ہسبینڈ کی صحت کا خیال رکھیے گا اور ان کی صحت پہ کوئی لاپرواہی نہ برتیے گا ورنہ پھر وہ چیزیں بڑھ سکتی ہیں. کوئی گاڑی, کوئی زمین, کوئی جائیداد, کوئی پراپرٹی, اس کی ڈیل آپ کی ہو سکتی ہے. اور آپ کے لیے ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ بچوں کے معاملات میں آپ کے جو کڈز ہیں, چاہے آپ مرد ہیں عورت ہیں, ان کی ذرا سی صحبت کو چیک کر لیجیے گا کہ کہیں وہ اللہ نہ کرے کسی غلط دوستی یا غلط راہ میں تو شکار نہیں ہو رہے. یہ خیال رکھیے گا. فائنینشلی چیزیں بہت اچھی رہیں گی. ہیلتھ کے حوالے سے میں نے اسکن کا بھی خیال رکھیے گا. اور کچھ تھوڑے سے ایکسپینڈیچر آپ کے مجھے میڈیکیشن یا میڈیکل کے معاملات پہ ہوتے نظر آتے ہیں. اور سفر کے لیے بھی یہ اچھا ہفتہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے کیپریکارن یعنی برج جدی. برج جدی والوں کے لیے کہوں گا کچھ تھوڑے سے آپ کے لیے سچویشن یا سرکمسٹانسز ایسے بن سکتے ہیں کہ جن سے آپ کو تھوڑی پریشانی ہو, مگر گھبرائیے گا نہیں. اور ہو سکتا ہے آپ کا گھر میں تھوڑا سا چک چک یا جھگڑا ہو جائے, لیکن کنٹرول میں رہیے گا. کوئی اگر آپ کو یہ دکھائے نا کہ یہ چیز ہے, مثال دے رہا ہوں, یہ فلیٹ ہے, یہ اتنے کا ہے, سستا مل رہا ہے, لے لو, مت لیجیے گا کیونکہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں دھوکے کا اندیشہ اپنی جگہ موجود رہے گا. اس کے علاوہ جب ٹیوزڈے گزرے گا تو آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے فائنانس ریلیٹڈ کوئی میٹر جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے اور کوئی آپ کو سرپرائز مل جائے اپنی فیملی, اپنے دوستوں کی طرف سے یا اپنے آفس کی طرف سے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے تھوڑے سے پرابلم آئے یا آپ کو ایسا لگے کہ جیسے وہ تعلیم کی طرف وہ توجہ نہیں دے رہا ہے جو ان کو دینی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو مذہبی محافل, مذہبی چیزوں میں حصہ لینے یا ان کی پلاننگ کا موقع مل سکتا ہے. ہو سکتا ہے کسی ہائی پروفائل پرسنالٹی سے آپ کو ملنے کا موقع ملے جس سے مل کے یقیناً آپ کو خوشی ہوگی. اور آپ کی کوئی میٹنگ بھی امپورٹنٹ اس ہفتے میں ہو سکتی ہے جس کا تعلق آپ کے بزنس, آپ کے پیسے سے ہو. کچھ غیر شادی شدہ جو کیپریکارن ہیں ان کی شادی کے معاملات میں کوئی ہل جل ہو سکتی ہے. کوئی رشتے آنے کے حوالے سے, کوئی پروپوزل آنے کے حوالے سے, یا اگر کوئی اٹکی ہوئی چیز ہے تو اس میں تھوڑی سی موبلائزیشن ہو جائے. آپ کو اگر ٹریول کرنا ہے تو اس کے لیے یہ مناسب ہے. ہاں, آپ کی کمیونیکیشن, آپ کی سوشل میڈیا پہ ویسے آپ کی کمیونیکیشن اسکلز میں اضافہ ہوگا اور وہ بڑھ بھی سکتے ہیں اس ہفتے. آپ کو تھوڑا سا
فلاحی سوشل ورک یا سماجی تقریبات میں حصہ لینے کا بھی موقع مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک تو اپنے اسٹمک کا خیال رکھنا ہے، فائنینشلی چیزیں مڈ ویک سے تھوڑی بہتر ہو جائیں گی، اسٹمک کا خیال رکھنا ہے اور تھوڑا سا اپنی آئز کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل، ایکوریس۔ ایکوریس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا آپ کو کچھ اپنے اسکلز بڑھانے کا موقع مل سکتا ہے، آپ کی ایجوکیشنل کیپیبلٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہفتے میں کچھ آپ کو تھوڑی سی بیٹرمنٹ فیل ہوگی، اور وہ چاہے آپ کی فیملی لائف کے حوالے سے ہوں، پروفیشنل لائف کے حوالے سے ہوں، اور تھوڑا سا اپنے اندر نا ٹالرنس کا لیول بڑھائیے گا تو پھر چیزیں آپ کی اور مزید اچھی ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں آپ نے امپلائمنٹ کے لیے اپلائی کیا ہو تو ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی انٹرویو کال آ جائے، یا ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو۔ اور جذبات میں اپنے ذرا خیال رکھیے گا، اس معاملات میں کہیں تھوڑے سے مسائل آپ کے لیے یا مصیبت نہ پیدا ہو جائے۔ خاص طور پہ ایکوریس ینگ لڑکے اور لڑکیوں کو میں یہ ایڈوائز کروں گا، اور آپ لوگوں کے لیے اپنا لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہونے کا، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ بڑھنے کا بھی امکان ہے۔ آپ کو اپنے ایک تو اگر اللہ نہ کرے آپ مائیگرین کے مریض ہیں تو سر درد میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا اس کا پرابلم ہو سکتا ہے، ڈائجیشن کا پرابلم ہو سکتا ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ اور تھوڑا سا یہ ہفتے میں گوشت خوری کو کنٹرول کیجیے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جسم میں گوشت کے تھرو کوئی بیکٹیریا آپ کی باڈی میں انجیکٹ ہو جائے، یا وہ آپ کو کوئی انفیکشن نہ کر دے، تو یہ خیال رکھیے گا۔ آپ کا کوئی پراپرٹی کی ڈیل بھی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ گاڑی یا بائک خریدنے کے جو ہے خواہش مند ہو رہے ہیں اور بیچنے کے، تو اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ فائنینشلی چیزوں میں تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوگی پازیٹیو۔ اس کے علاوہ اگر آپ لانگ ٹرم میں کہیں جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو میرے پنجتن پاک کے صدقے کامیابی سے ہمکنار کرا سکتا ہے، اور چیزوں میں اچانک آپ کے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ اینڈ آف ویک سے شروع ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج ہود، پائسس۔ پائسس والوں کو یہ کہوں گا کچھ ان یوزول کام آپ کی لائف میں ہو سکتے ہیں کہ آپ کی ہوتے چیزوں میں خرابی پیدا ہو جائے۔ جذبات پہ، اپنے مزاج پہ بہت کنٹرول رکھیے گا، اور کسی کے اوپر انجان پہ یا کسی اجنبی پہ کوئی فائنانس سے ریلیٹڈ بھروسہ نہ کریے گا، ورنہ ٹرسٹ بریچ ہو جائے گا، یا فائنینشیل ڈیل میں آپ کو دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ آپ کوئی بھی چیز خرید رہے ہوں تو دھوکہ تو اس میں بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کہیں جاب میں ہیں یا آپ کہیں بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں تو آپ کے فائنینشیل کوئی انکریمنٹ یا آپ کی سیلری میں اضافہ یا کوئی ترقی کا سبب اس ہفتے میں پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کے فیملی ریلیشن میں اپنے وائف کے ساتھ یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کو بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہے، اور جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر پارٹنرشپ کوئی کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھ بھال کے ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے کچھ اٹکی ہوئی، پھنسی ہوئی، رکی ہوئی رقم اچانک آپ کی زندگی میں واپس آ جائے۔ کچھ آپ سوشل ایکٹیویٹی میں ضرورت سے زیادہ حصہ لے سکتے ہیں، کچھ مذہبی سفر کی مستقبل قریب میں پلاننگ کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی رہائش میں تبدیلی یا رہائش کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، جس سے آپ کو مثلاً ان اے گڈ وے یہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک چیز کا اور مجھے ذرا خیال رکھیے گا، برقی اشیاء یعنی جو الیکٹرک سے ریلیٹڈ ہے ان میں ذرا سوچ سمجھ کے اپنا معاملات کو دیکھیے گا، ورنہ یہ ہوتا ہے بعض دفعہ کرنٹ کا جھٹکا لگ گیا، بعض دفعہ کوئی الیکٹرک کی چیز آپ کے ہاتھ سے خراب ہو گئی، یا موٹر جل گئی، یا شارٹ سرکٹ ہو جائے، ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اور تھوڑا سا پانی کے حوالے سے ذرا مہم جوئی مت کیجیے گا، اور یا آپ ٹریکنگ ماؤنٹین ٹریکنگ کرتے ہیں تو اس میں بھی خیال کیجیے گا، کیونکہ اس وقت رسک لینا جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ باقی فائنینشلی چیزیں اللہ کے کرم سے بہتر ہوتی چلی آئیں گی۔ تو خواتین و حضرات، یہ میں نے
जितना मैं बता सकता था, जितना मेरे अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने आपको बताया। दरख्वास्त और दुआ यही है कि अल्लाह ताला पॉजिटिव सब चीज़ें कर दे और नेगेटिव को अपने करम से टाल दे। तो मुझे इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। और जो शुरू में मैं अपने सोशल मीडिया में जो मेरे नाम से फेक चल रहा है और जो आपसे डिस्कस किया, देखिए मेरे चेस्ट के ऊपर क्रॉस लगे हुए कि ये कनेक्टिविटियाँ मेरी नहीं हैं, तो ये ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो के लिए इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।